دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو سکتا ہے یہ نماز، یہ سجدہ تیری زندگی کا آخری سجدہ ہو سکتا ہے یہ رمضان آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو، شاید اگلی سحری آپ کی قسمت میں نہ ہو۔ کتنے لوگ تھے جو کہتے تھے ہم اگلے سال روزہ رکھیں گے، مگر اگلے سال کا رمضان آنے سے پہلے وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ روز پوچھتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ روز پوچھتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رونے والا، میں اس کے آنسوؤں کو قبول کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں کا بوجھ اتارنے والا، جو اپنے گناہوں کا بوجھ اتارنا چاہتا ہو میں اس کے تمام گناہوں کو ماہ رمضان کا صدقہ بخش دوں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کی وجہ سے کوئی رو رہا ہے اور آپ روزہ رکھ کر بیٹھے ہیں، اگر آپ کی وجہ سے کوئی دکھوں میں مبتلا ہے، پوری رات کسی کو نیند نہیں آتی تمہاری وجہ سے، اور آپ رمضان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، افطار کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تو میرے بھائیوں یاد رکھو، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کا دل توڑنا ہے، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کا دل توڑنا ہے، اور عبادت میں سب سے بڑی عبادت کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا ہے۔ ایسے گناہ مت کرو جو تمہاری عبادت کو کھا جائیں، کیونکہ کسی کا دل توڑنے والا جو گناہ ہے نا، وہ نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، کیونکہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے صاحب۔ اللہ کے ہاں صرف سجدوں کی تعداد نہیں دیکھی جاتی، دلوں کی حالت بھی دیکھی جاتی ہے۔ اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ تمہارا روزہ آسمان تک پہنچے تو سب سے پہلے اس دل تک پہنچو جسے تم نے ایک بار نہیں بار بار توڑا ہے، اس کے آنسو پوچھو، اس سے معافی طلب کرو، کیونکہ جس دن میزان قائم ہوگا اس دن ٹوٹے دلوں کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا۔ قیامت کے دن ٹوٹے ہوئے دلوں کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا، اور اس دن انسان اپنی نیکیوں کو بچانے کے لیے، اپنے سجدوں کو بچانے کے لیے، اپنا روزہ بچانے کے لیے ترسے گا، مگر کسی کی ایک آہ اس کی پوری عبادت ہلا کے رکھ دے گی۔ سوچو میرے بھائیوں، اگر قیامت کے دن وہی شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ دے، وہ شخص جسے تم نے ساری زندگی ذلیل کیا، بے عزت کیا، اس کی عزت والی پگڑی خاک میں ملائی، اس کا جینا حرام کر دیا، اگر قیامت کے دن وہی شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہہ دے، یا اللہ اس نے لوگوں کے سامنے میری عزت کو مجروح کیا، اس کی زبان کے سخت جملوں نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا، میرے بھائیوں اس دن نہ تمہاری طاقت کام آئے گی، نہ تمہارا مقام کام آئے گا، نہ تمہارا عہدہ کام آئے گا، نہ تمہاری شہرت کام آئے گی، صرف اعمال بولیں گے۔ اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اپنی رویوں کو بدلو، اپنی زبان کو نرم کرو، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ دل زیادہ قیمتی ہے جسے تم نے ایک بار پھر سے جوڑ دیا ہے، وہ دل زیادہ قیمتی ہے جو بس اللہ کے حضور روتا ہے، جب بھی روتا ہے اللہ کے ہاں روتا ہے، جب بھی فریاد پیش کرتا ہے اللہ کو فریاد پیش کرتا ہے۔ دنیا میں جو بے سہارا ہے وہ دل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور میرے بھائیوں، رمضان وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، ہزاروں دنوں سے نہیں، ہزاروں راتوں سے نہیں، بلکہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے ایک رات جس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ دروازے ہیں جن دروازوں سے زمین پر رحمت برستی ہے، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جس میں ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔
یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ رمضان ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت اور نجات کا مہینہ ہے۔ میرے نبی نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر بھی فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایک نئی بات سنی ہے، آپ ہر سیڑھی پر آمین کیوں فرما رہے تھے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے دعا کی اور ان لوگوں کے حق میں بد دعا کی۔ جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ اپنی زندگی میں پائے اور پھر اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو آگے میں نے سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے کہا آمین۔ میرے بھائیوں، غور کرنے والی بات ہے کہ رمضان کی قدر نہ کرنے والوں کو بد دعا دینے والا کوئی اور نہیں، جبریل ہے۔ یہ کوئی عام نہیں، یہ جبریل ہے۔ اور آمین کہنے والی جو ہستی ہے وہ عام ہستی نہیں، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اب بتاؤ ایسا شخص کیسے امن پا سکتا ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے؟ ایسا شخص کیسے امن پا سکتا ہے؟ کیسے سکون پا سکتا ہے؟ رمضان کا احترام نہ کرے، اس کی قدر نہ کرے۔ سوچو ایسا شخص کس دروازے پر جا کر دستک دے گا، وہ کس سائے میں چھپے گا جس کو بد دعا دینے والا جبریل ہے اور آمین کہنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں گنہگاروں کو بلایا جاتا ہے، آؤ معاف کر دوں، آؤ تمہیں پاک کر دوں، آؤ تمہارے نام کو بدل دوں۔ پھر بھی اگر کوئی اپنی ضد، اپنی غفلت اور اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے تو یہ محرومی نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائیوں؟ کہیں ہم وہی لوگ تو نہیں جو سحری کھاتے ہیں مگر توبہ نہیں کرتے؟ کہیں ہم وہ لوگ تو نہیں افطار کرتے ہیں مگر دل صاف نہیں کرتے؟ تراویح پڑھتے ہیں مگر زبان سے دوسروں کو زخمی کرتے ہیں، دوسروں کو دکھ دیتے ہیں۔ ڈرو اس لمحے سے جب رمضان ہم سے سوال کرے گا، میں آیا تھا تمہارے پاس، تم نے کیا دیا مجھے؟ تم نے میرا استقبال کیا، چلو تم نے خود کو بدلا۔ اور اگر اس دن ہمارے پاس جواب نہ ہوا تو آنکھوں کے آنسو بھی کام نہیں آئے گے۔ اس لیے ابھی وقت ہے، ابھی سانس چل رہی ہے۔ چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، اور نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے۔ پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے کہ عمل زندگی میں اچھا ہو تو کفن میں چین کتنا ہے۔ ابھی وقت ہے، ابھی سانس چل رہی ہے، ابھی دروازہ کھلا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ گزر جائے اور ہم ویسے ہی رہ جائیں جیسے پہلے دن تھے، اور ہمارے لیے بھی وہی الفاظ لکھ دیے جائیں جن پر جبریل نے بد دعا کی اور میرے نبی نے آمین کہا۔ میرے بھائیوں، رمضان صرف عبادتوں کی فہرست بنانے کا نام نہیں ہے، یہ اپنے اندر چھپے اندھیروں کو پہچاننے کا مہینہ بھی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان کو اپنے دل کے آئینے کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے کہ میں سارا سال کس دھوکے میں جیتا رہا۔ کتنی بار میں نے کہا کہ ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، توبہ کر لوں گا، ابھی جوانی ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا، ابھی زندگی باقی ہے، توبہ کر لوں گا۔ مگر رمضان آ کر یہ سچ دکھا دیتا ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے بھائی۔ کتنے لوگ پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، آج قبروں میں سو رہے ہیں، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں۔ پچھلے سال انہوں نے بھی روزے رکھے تھے، انہوں نے بھی قیام کیے تھے، انہوں نے بھی سحریاں کی تھیں، مگر آج ان کے ہاتھ خالی ہیں۔ مگر ہمارے پاس وقت باقی ہے۔ رمضان تمہیں صرف بھوکا رکھنے نہیں آتا بلکہ تمہیں جگانے بھی آتا ہے، تمہیں یہ احساس دلانے آتا ہے کہ تم بہت زیادہ کمزور ہو، تم محتاج ہو کسی کے، اور تمہارا رب تم سے ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ فیصلہ تمہارے سجدوں سے نہیں، تمہارے دل کی سچائی سے ہوگا۔ سجدوں سے فیصلہ نہیں ہوگا، دل کی سچائی سے فیصلہ ہوگا۔ اس لیے اس مہینے کو ایسے پکڑ لو جیسے ڈوبتا ہوا شخص تنکے کو پکڑتا ہے، کیونکہ اگر یہ مہینہ ہاتھ سے نکل گیا اور دل نہ بدلا تو شاید اگلا موقع کبھی نہ ملے۔
میرے بھائیوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی رمضان کیسے گزارتے تھے؟ رمضان میں آپ صرف عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ ہر لمحہ یہ ڈر بھی ساتھ رکھتے تھے کہ کہیں امت محروم نہ رہ جائے۔ عبادت تو کرتے ہی تھے، مگر صرف عبادت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی یہ ڈر بھی ساتھ رکھتے تھے میرے آقا کہ کہیں امت محروم نہ رہ جائے۔ آپ کی دعاؤں میں اپنا ذکر کم اور گنہگاروں کا ذکر زیادہ ہوتا تھا۔ آپ خود بھوک برداشت کرتے تھے مگر دوسروں کو کھلانے میں سب سے آگے رہا کرتے تھے۔ میرے نبی کی سخاوت رمضان میں اور زیادہ تیز ہو جایا کرتی تھی، جیسے دل میں یہ خوف ہو کہ شاید یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہے، آخری موقع ہے رونے کا، آخری موقع ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا۔ میرے بھائیوں، ہمارے پیارے نبی رمضان کو ایسے گزارتے تھے جیسے ایک مسافر آخری رات اپنے گھر پہنچنے سے پہلے جاگ کر تیاری کرتا ہو۔ ایک ہم ہیں کہ ایسے بابرکت مہینے کو بھی عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں میرا اللہ ہر وقت عرش سے آواز دیتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا؟ ہے کوئی جو اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر میرے دروازے پر آئے اور میں اس کا بوجھ ہلکا کر دوں؟ ہے کوئی جو ٹوٹ کر کہے یا اللہ میں غلط تھا؟ جو ٹوٹ کر کہے، رو کر کہے یا اللہ میں غلط تھا؟ میرے بھائیوں، ذرا سوچو، رب خود بلا رہا ہے، خود کہہ رہا ہے مانگ لو، اور ہم ہیں کہ اس وقت یا تو سو رہے ہوتے ہیں یا پھر فضول باتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ سحری کا وقت ہوتا ہے، زمین پر خاموشی ہوتی ہے مگر آسمان پر اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ آج جس نے مانگ لیا وہ خالی نہیں جائے گا۔ افطار سے پہلے کا وہ لمحہ جب پیاس اپنے عروج پر ہوتی ہے، اگر اس وقت دل سے ایک آہ نکل جائے نا تو تقدیر بدل سکتی ہے، ایک آہ تقدیر بدل سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک سچا آنسو سالوں کے گناہ دھو دیتا ہے، ایک سجدہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دل زندہ ہو، دل نرم ہو، صرف ہونٹ نہ ہلے بلکہ روح ہلے۔ اس لیے میں کہتا ہوں رمضان کو بس گزارو مت، اسے پکڑ لو، اسے جکڑ لو۔ اگر اس بار بھی نہ جاگے تو پھر نہ کہنا کہ ہمیں موقع نہیں ملا۔ ایک بات بتاؤں، رمضان صرف یہ نہیں کہ تم نے سحری کر لی، افطار کر لیا اور سمجھ لیا کہ کام مکمل ہو گیا۔ نہیں میرے بھائی، رمضان تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تمہارا دل دیکھ رہا ہوتا ہے، تمہاری نیت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تم دن بھر بھوکے رہ کر بھی اگر زبان سے کسی کو زخمی کر دو تو سوچو تم نے کیا پایا۔ پورا دن بھوکے رہے، نماز پڑھی، پھر بھی اگر کسی کے دل کو تم زخمی کر دیتے ہو تو ایک بار سوچو تو صحیح، تم نے پایا ہی کیا ہے؟ کیا تمہاری بھوک اللہ کے ہاں قبول ہوگی؟ تم تراویح پڑھ کر آؤ اور گھر آ کر کسی پر غصہ نکال دو، بیوی کو دکھ دو، بیوی کو درد دو، بچوں پر غصہ کرو، تو یہ کون سا رمضان ہے بھائی؟ اصل رمضان یہ ہے، اصل روزہ یہ ہے کہ تمہاری آنکھ بدل جائے، تمہارا لہجہ بدل جائے، تمہارا رویہ بدل جائے، تم پہلے جیسے نہ رہو۔ رمضان امتحان بھی ہے، صرف پیٹ کا نہیں، دل کا امتحان ہے، نفس کا امتحان ہے۔ تم نے کبھی غور کیا کہ بھوک کیوں رکھی جاتی؟ تاکہ تمہیں احساس ہو، تاکہ تم جھکو، تم ٹوٹو، اور جب بندہ ٹوٹ جاتا ہے نا تو وہی لمحہ اس کی اصل طاقت بن جاتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ جب انسان کی زندگی میں زوال آنے لگتا ہے تو کون سی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں؟ جب انسان کی زندگی میں اندھیرا آنے لگتا ہے، جب انسان کی زندگی میں برا وقت آنے لگتا ہے تو کون سی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں؟ انسان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والا وقت اس کے لیے تباہی لانے والا ہے؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا
فرمایا جب 3 علامات ظاہر ہونے لگیں تو جان لینا کہ تمہاری زندگی میں بہت بڑی تباہی آنے والی ہے۔ جب 3 علامات ظاہر ہونے لگیں تو جان لینا تمہاری زندگی میں تباہی آنے والی ہے، زندگی میں زوال شروع ہونے والا ہے، تمہاری بربادی شروع ہونے والی ہے۔ پوچھا گیا حضرت بتائیں نا وہ کون سی 3 علامات ہیں، وہ کون سی 3 علامات ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا پہلی علامت جب انسان کو اپنے کرتوت نظر آنا بند ہو جائیں، جب وہ برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دے، جب دل اس قدر سیاہ ہو جائے، کالا ہو جائے کہ غلط کام کرتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس نہ ہو، فرمایا یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان ہنستے ہنستے تباہی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں بلکہ زمانے کا چلن کہہ کر خود کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم نماز چھوڑ کر بھی مطمئن ہیں، جھوٹ بول کر بھی مطمئن ہیں، کسی کا دل توڑ کر بھی مطمئن ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں سب ٹھیک چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جب لوگوں کے سامنے گناہ کرنے میں، اللہ کی نافرمانی کرنے میں شرم نہ آئے تو یہ زوال کی پہلی علامت ہے۔ جب گھر بڑا ہو جائے مگر دل تنگ ہو جائے تو سمجھ لو معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا حضرت انسان کی زندگی میں زوال آنے کی دوسری علامت کون سی ہے؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا دوسری علامت ہے باپ اور استاد کی نصیحت سے نفرت ہو جانا۔ زوال کی دوسری علامت باپ کی نصیحت سے نفرت ہو جانا، استاد کی نصیحت سے نفرت ہو جانا، پیر و مرشد کی نصیحت سے نفرت ہو جانا۔ فرمایا جب انسان کو سچ سن کر غصہ آنے لگے، جب کوئی اس کی اصلاح کرے تو وہ اسے اپنا دشمن سمجھنے لگے، اصلاح کرنے والے کو جب انسان اپنا دشمن سمجھنے لگے، اگر ایسا ہونے لگے تو سمجھ لو دل کی زمین بنجر ہو چکی ہے۔ یہ وہ حالت ہے جہاں انسان اپنی غلطیوں پر ڈٹ جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے مجھے سب پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کی بات کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب کچھ کا علم ہے، اور یہی غرور اس کے زوال کا آغاز بن جاتا ہے۔ وہ شخص جو شیشہ دیکھ کر اپنا چہرہ درست کرنے کے بجائے الٹا شیشہ ہی توڑ دے، وہ اپنی اصلاح کا دروازہ خود بند کر دیتا ہے، اور جب اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے تو تباہی اندر داخل ہونے میں دیر نہیں لگاتی۔ پوچھا گیا حضرت انسان کی زندگی میں زوال لانے والی تیسری علامت کون سی ہے؟ انسان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی زندگی میں اب زوال آنے والا ہے، اس کی زندگی میں اب بربادی آنے والی ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تیسری علامت ہے شکر کا ختم ہو جانا۔ جب انسان کے پاس نعمتیں ہوں مگر زبان پر شکایت ہو، جب گھر ہو مگر دل میں ناشکری ہو، جب رزق مل رہا ہو مگر اسے کم سمجھا جائے، اللہ کی طرف سے دیے گئے رزق کو کم سمجھا جائے، فرمایا جب ایسا ہونے لگے تو جان لو زوال دروازے پر آ چکا ہے، زوال دروازے پر کھڑا ہے۔ شکر دل کی وہ ڈھال ہے جو مصیبتوں کو بھی ہلکا کر دیتی ہے میرے بھائیوں، مگر جب یہ ڈھال ٹوٹ جائے تو چھوٹی سی تکلیف بھی پہاڑ لگنے لگتی ہے۔ انسان دوسروں کی پلیٹ دیکھتا ہے، اپنی نہیں دیکھتا، دوسروں کی گاڑی گنتا ہے، اپنی چھت بھول جاتا ہے، وہ ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے میرے پاس کیا نہیں ہے، انسان ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی نہیں، میرے پاس وہ بھی نہیں، اور یہ نہیں سوچتا کہ میرے پاس کیا کیا ہے۔ جو نہیں ہے اس کے بارے میں سوچتا ہے، جو ہے اس کے بارے میں نہیں سوچتا۔ ناشکری دل کو اندھا کر دیتی ہے میرے بھائیوں،
انسان کے پاس سب کچھ ہے مگر اس کی قدر نہیں، یہ ناشکری ہی ہے، اور ناشکری دل کو اندھا کر دیتی ہے۔ بہت سی نعمتیں سامنے پڑی ہوتی ہیں مگر انسان کو نظر ہی نہیں آتی۔ کیا اولاد نعمت نہیں ہے؟ کیا یہ چھت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمت نہیں ہے؟ ہم نے اس نعمت کا شکر ادا کیا، لیکن نہیں، نعمتیں سامنے پڑی ہوتی ہیں مگر انسان کو نظر نہیں آتی، انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ ناشکر انسان ہر وقت اندھا ہی رہتا ہے۔ اگر اس کے پاس بینائی ہوتی، اس کے پاس بصیرت ہوتی تو کیا وہ شکر گزاری نہ کرتا؟ میرے بھائیو، اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے واپس لیتا ہی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر حال میں شکر گزار رہتے ہیں، جن کی زبان پر شکوہ نہیں بلکہ الحمدللہ ہوتا ہے، جو تنگی میں بھی رب کا ہاتھ تھامے رکھتے ہیں اور فراخی میں بھی سر جھکا کر چلتے ہیں۔ میرے بھائیو، آزمائش صرف چھن جانے کا نام نہیں، کبھی کبھی سب کچھ مل جانا بھی امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے، کبھی کبھی سب کچھ مل جانا بھی امتحان ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ نعمت پا کر بدل جاتے ہیں اور کچھ لوگ نعمت پا کر اور زیادہ جھک جاتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کے دیے گئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری تھوڑی عبادت پر راضی ہو جائے گا۔ میرے نبی کے اس فرمان میں کتنا گہرا راز چھپا ہے۔ جو بندہ تھوڑے پر قناعت کر لے اس کا دل امیر ہو جاتا ہے۔ جو کم میں خوش رہنا سیکھ لے، جو تھوڑے میں خوش رہنا سیکھ لے، وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اس تھوڑے کو زیادہ کر دیتا ہے، مگر جو زیادہ کی آگ میں جلتا رہے وہ سب کچھ پا کر بھی خالی رہتا ہے۔ میرے بھائیو، اس کے پاس دولت تو ہوتی ہے مگر سکون نہیں ہوتا، اس کے پاس پیسہ تو ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں، کروڑوں پتی ہیں، لاکھوں پتی ہیں، مگر راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے نیند کی گولی کھاتے ہیں، نیند نہیں آتی، دل بے چین رہتا ہے، مال کے ہوتے ہوئے بھی راتوں کو کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، نیند نہیں آتی۔ اگر ہمیں بغیر گولی کے، بغیر شربت کے نیند آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری تو ہونی چاہیے نا۔ اصل دولت مال نہیں، دل کا سکون ہوتا ہے، اور یہ سکون اسی کو ملتا ہے جو شکایت چھوڑ کر شکر کو اپنا لیتا ہے، کیونکہ شکر نعمت کو باندھ کر رکھتا ہے، شکر نعمت کو باندھ کر رکھتا ہے، پیچھے نہیں جانے دیتا، اور نہ شکری نعمت کو بھگانے کی کوشش میں ہوتی ہے، نعمت کو بھگاتی رہتی ہے۔ فرمایا، تین چیزیں انسان کو ہر وقت پریشان رکھتی ہیں، انسان ان تین چیزوں کو لے کر اس قدر پریشانی میں چلا جاتا ہے کہ ڈپریشن کا مریض بن بیٹھتا ہے۔ فرمایا، اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو ان تین چیزوں کو اپنے اندر مت آنے دینا، ورنہ بے سکون ہو جاؤ گے۔ اس قدر بے سکونی پھیل جائے گی کہ ننھے بچوں کی آواز سن کر بھی دل کو سکون نہیں ملے گا، ننھے بچوں کی آواز سن کر بھی نیند نہیں آئے گی، سکون غائب ہو جائے گا۔ پوچھا گیا، حضرت انسان کو بے سکون کر دینے والی وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا، پہلی چیز لمبی خواہشات۔ لمبی خواہشات وہ آگ ہے جو انسان کو کبھی مطمئن نہیں ہونے دیتی۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو 10 اور جنم لے لیتی ہیں۔ انسان آج کو چھوڑ کر کل کے خوابوں میں ایسا کھو جاتا ہے کہ اس کا حال برا ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جب مل جائے گا تو پھر مجھے سکون آئے گا، مگر سچ یہ ہے کہ خواہشات کا پیالہ کبھی بھرتا ہی نہیں ہے۔ یہ جتنا بھرو گے اتنا خالی محسوس ہوگا۔ میرے بھائیو، لمبی خواہشات انسان کو ناشکرا بنا دیتی ہیں۔ جو پاس ہے وہ کم لگنے لگتا ہے،
جو نہیں ہے وہ سب کچھ نظر آنے لگتا ہے۔ یہ ہیں لمبی خواہشات کے نقصانات۔ لمبی خواہشات رکھنے والا شخص راتوں کو جاگ جاگ کر حساب لگاتا رہتا ہے، دوسروں سے اپنا موازنہ کرتا ہے، دل میں حسرتیں پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ جیتا کم ہے اور سوچتا زیادہ ہے، اور اسی سوچ میں اپنی زندگی کی اصل خوشی کھو بیٹھتا ہے، زندگی کا سکون کھو بیٹھتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا، حضرت انسان کو بے سکون کر دینے والی دوسری چیز کون سی ہے؟ فرمایا دوسری چیز ہے ماضی کی باتوں کو یاد رکھنا، ماضی کی باتوں کو ہر وقت یاد رکھتے رہنا۔ انسان گزرے ہوئے کل کو اپنے دل میں اس طرح محفوظ کر لیتا ہے جیسے وہی اس کی اصل زندگی ہو۔ وہ پرانی تلخیاں، پرانے دھوکے، پرانی ناکامیاں انسان بار بار دہراتا رہتا ہے۔ وہ بھول نہیں پاتا کس نے کیا کہا تھا، کس نے دل دکھایا تھا، کس نے خنجر مارا، کس نے ساتھ چھوڑا، اور یہی یادیں اس کے اندر ایک خاموش آگ جلا دیتی ہیں۔ ماضی کو نہ بھول پانا انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ ایسا شخص دوسروں کو معاف نہیں کر پاتا، اور معافی کے بغیر دل کبھی ہلکا نہیں ہوتا، معافی کے بغیر دل کبھی ہلکا نہیں ہو سکتا۔ ایسا شخص رات کو بستر پر لیٹ کر پرانی باتیں دہراتا رہتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے مگر ذہن جاگتا رہتا ہے، آنکھیں سوئی ہوتی ہیں مگر ذہن جاگ رہا ہوتا ہے، اور یہی بے چینی اسے آہستہ آہستہ اندر سے کھا جاتی ہے، اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، کیونکہ جو شخص گزرے ہوئے کل کو سینے سے لگائے رکھتا ہے وہ آج کی خوشیوں کو کبھی پوری طرح محسوس نہیں کر پاتا۔ پوچھا گیا، حضرت تیسری چیز کون سی ہے جو انسان کو ہر وقت پریشان رکھتی ہے؟ فرمایا تیسری چیز ہے بیوی کے ساتھ تلخ رویہ، بیوی کے ساتھ تلخ رویہ۔ باہر کی دنیا میں مسکراتا ہے مگر گھر کی دہلیز پار کرتے ہی چہرہ بدل جاتا ہے۔ انسان نہیں سمجھ پاتا کہ بیوی روٹی کے ساتھ ساتھ عزت بھی چاہتی ہے، وہ عزت کی بھی بھوکی ہے۔ جب ایک شوہر سب کے سامنے بیوی کی غلطی کو اچھالتا ہے تو دراصل وہ اپنے ہی گھر کی بنیادوں میں دراڑ ڈال رہا ہوتا ہے۔ مرد سمجھتا ہے کہ وہ جیت رہا ہے، بیوی کے اوپر بوجھ ڈال کر، بیوی کے سامنے دبدبہ اختیار کر کے مرد سوچتا ہے کہ وہ جیت رہا ہے، مگر حقیقت میں بیوی اور بچوں کے سامنے بہادری دکھا کر وہ ہار رہا ہوتا ہے۔ ایسے گھر کے اندر بیوی ہر وقت روتی ہے، بچے ماں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ جہاں بچے اور ماں ایک شخص کی تلخ رویے کی وجہ سے روتے ہوں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ارے ان بچوں کا کیا قصور، وہ تو معصوم دل لے کر اس دنیا میں آئے تھے۔ ایسے بچے بڑے ہو کر بھی ماں کی چیخوں کو یاد رکھتے ہیں، ایسے بچے بڑے ہو کر بھی ماں کی چیخوں کو نہیں بھول پاتے، بڑے ہو کر بھی باپ کو ظالم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا را میرے بھائیو، اگر گھر کو جنت بنانا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، نرم لہجہ اختیار کرو، مسکرا کر بات کیا کرو اپنی بیوی سے، مسکرا کر بات کیا کرو اپنے بچوں سے، کیونکہ گھر دیواروں سے نہیں رویوں سے بنتا ہے۔ ایک سخت لفظ پورے دن کی خوشی چھین لیتا ہے۔ بیوی کے سامنے بولا گیا ایک سخت لفظ پورے دن کی خوشی کو چھین لیتا ہے، اور ایک پیار بھرا جملہ برسوں کی تھکن اتار دیتا ہے۔ اگر گھر میں ڈھیروں برکتیں لانا چاہتے ہو تو شکر کو اپنا لو، جو ہے اسی پر راضی رہو، جو نہیں ہے اس کے لیے صبر کرو۔ اللہ سے مانگو، ضرور مانگو، مگر صبر کے ساتھ، کیونکہ شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور ناشکری سکون کو بھی کھا جاتی ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو، آرام کی نیند چاہتے ہو تو لمبی خواہشات ذہن میں مت ڈالا کرو۔ ہر وقت کل کے پیچھے بھاگتے رہو گے تو آج کھو بیٹھو گے، آج کا سکون بھی کھو بیٹھو گے۔ ماضی کو بھول جاؤ، پرانی تلخیوں کو دفن کر دو، دل کو ہلکا کرو، کیونکہ جو شخص ہر رات پرانے زخم تازہ کرتا ہے وہ کبھی چین سے نہیں سو پاتا۔ میرے بھائیوں، سکون کسی بازار میں نہیں ملتا،
یہ نرم رویے، شکر گزاری، دل اور صاف نیت کے اندر پیدا ہوتا ہے سکون۔ اور ہاں، جو شخص اپنے گھر میں محبت بوئے گا وہی سکون کا پھل کھائے گا، ورنہ بے سکون ہی رہو گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔